اللہ کا شکر ہے ہم سب یہاں مسلمان ہیں. ابھی ہم نے جمعے کی نماز پڑھی ہے, کلمہ گو ہیں, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں. ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ پیدائش کے وقت اس کے کان میں اذان نہ دی گئی ہو. ساری اسلامی رسومات ہیں جن سے ہم گزرتے ہیں. نکاح ہمارا مولوی صاحب پڑھاتے ہیں, پادریوں سے اور ہندوؤں کے پنڈتوں سے ہم نکاح نہیں پڑھواتے. دفن جب ہماری موت واقع ہوتی ہے تو ہم کتنا ہی علماء کو, مولویوں کو برا بھلا کہیں, مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولوی ویسے ہوتے ہیں, لیکن جنازہ بہرحال مولویوں سے ہی پڑھواتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی کسی پادری صاحب سے پڑھوا لو یا پنڈت جی سے پڑھوا لو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جتنا مرضی مولویوں سے, علماء سے, دینداروں سے, داڑھی والوں سے, پگڑی والوں سے, ٹوپی والوں سے نفرت کریں, لیکن پھر بھی ہمارے دل میں ایک نرم گوشہ ان کے لیے ہے. ایک نرم گوشہ ہے کہ بھئی جنازہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر سے نہیں پڑھواتے, کس سے پڑھواتے ہیں؟ آپ لوگ بولیں نا تھوڑا سا, مولانا صاحب سے پڑھواتے ہیں. جیسے مرضی ہیں, ٹھیک ہے, کھاتے بہت ہیں, اپنا بھی کھاتے ہیں, دوسروں کا بھی کھاتے ہیں, لیکن بہرحال جنازہ تو ہوگا. دفن تو مسلمانوں کے قبرستان میں ہی ہوں گے, چاہے مسلمان کتنا ہی برا ہو. ہم سارا دن بیٹھ کے یورپ امریکہ کی تعریف کرتے ہیں, انگریز ایسے ہیں اور مسلمان 2 نمبر ہیں. کل میں نے کہیں وہ آتے ہوئے میں نے راستے میں کہیں دیکھی, نیوز دیکھی, تو اس میں یہ تھا کہ دودھ جو ہے نا, دودھ وہ جعلی دودھ بنایا جا رہا ہے. یعنی پہلے تو ہم اس کو روتے تھے کہ دودھ جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں ملاوٹ ہو رہی ہے. اب یہ رونا نہیں ہے, اب یہ رونا ہے کہ دودھ ہی جعلی پیدا کیے جا رہے ہیں. ظاہر ہے یورپ امریکہ میں اس کا تصور نہیں ہے. یہ سارے ہم مسلمانوں کے کرتوت ہیں. 2 نمبر دودھ پیدا کر لیا. بھینس بیچاری اللہ نے اس کے ذمہ لگایا تھا 5 کلو دودھ دے, ہم اس سے 10 کلو نکال لیتے ہیں. حالانکہ قدرت نے جو اس کی ذمہ داری لگائی تھی وہ 1 کلو ایک ٹائم پہ کتنا دودھ دیتی ہے بھینس؟ 5 کلو دے گی, جہاں تک مجھے معلومات ہے. دوسرے ٹائم پہ بھی زیادہ 5 کلو دے دی. کتنا بھی اچھی خوراک کھا لے مگر وہ 20 کلو دودھ دے رہی ہے. تو ظاہر ہے وہ بھینس نہیں دے رہی, وہ گوالا دے رہا ہے, اور گوالا گن پوائنٹ سے پہ نکال رہا ہے اس سے دودھ. پتہ نہیں کیا کیا اس کی ساری ہڈیاں کھل کے وہ انجیکشن لگا کے وہ ٹائم سے پہلے ہی ایکسپائر ہو جاتی ہے. تو ایک مصنوعی چیز ہے, ملاوٹیں, ہر چیز میں ملاوٹ ہے. تو اس کی وجہ سے لوگ صرف علماء سے نفرت نہیں کرتے, باقاعدہ مسلمانوں سے بھی نفرت کرتے ہیں. اور میرے پاس ایسے لوگوں کی کالز آتی ہیں یورپ میں, امریکہ میں, وہ کہتے ہیں ہم گورے سے کوئی معاملہ کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں, کافر سے ہم لین دین کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں, ہمیں ڈر لگتا ہے ٹوپی والے سے, مسلمان سے, کلمہ پڑھنے والے سے. 2 نمبری ہے. تو مسلمان میں 2 نمبری بھی بہت ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. مسلمانوں میں, علماء میں جو فرقواریت بھی بہت ہے. ہر چینل اپنی طرف گھسیٹ رہا ہے, گرین چینل, وائٹ چینل, ٹانگیں چوڑی کرنے والے, پتلی کرنے والے, زور سے امین والے, آہستہ امین والے. اور پھر اس میں آپ کسی چینل میں گھسیں گے تو ان کے چینلوں کے اندر چینل ہیں. گرین والے بھی ایک نہیں ہیں, ان میں بھی پھر بہت سارے ہیں. وائٹ والے بھی ایک نہیں ہیں, ان میں بہت سارے ہیں. ایک عجیب الجھن والی زندگی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ اسلام سے ہی دور ہو جائیں, مذہب کو خیر آباد کہتے ہیں, لیکن پھر بھی حیرت ہوتی ہے کہ بھائی کلمہ پڑھتے ہیں, کسی نہ کسی حد تک ابھی بھی مذہب کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں, مسلمانوں کے حالات پہ روتے ہیں, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں. حالانکہ پتہ ہے کہ جس کے ساتھ قبر ملے گی اس نے ساری زندگی ملاوٹ میں گزاری ہے, ساری زندگی دھوکے میں گزاری ہے. مگر ایک تھوڑا احساس ہوتا ہے بہرحال ہم مذہب تو ہے, مسلم تو ہے. تو ایک جذبہ ہے, تھوڑا سا نرم دل, نرم گوشہ ہے اسلام کے بارے میں. کیوں ہے وہ نرم گوشہ؟ اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ مسلمان نہیں ہے, اس کی وجہ اسلام ہے. اسلام بذات خود ایسا مذہب ہے, ایسا دین ہے, اس کے اندر اتنی اٹریکشن ہے کہ مسلمان کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو جائے, مسلمان سے نفرت تو ہو سکتی ہے لیکن مسلمان کو اسلام سے نفرت نہیں ہوتی. وہ ہر وقت اس کی تلاش میں رہتا ہے کہیں صحیح اسلام مجھے نظر آئے تو میں اس کو فالو کرنے کی کوشش کروں. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے آپ؟ میری طرف متوجہ تو ہے نا آپ لوگ؟ کہیں صحیح اسلام نظر آئے. تو میں ایک بات کرتا ہوں, دیکھیے کچھ تو چیزیں اختلافی ہیں, پگڑی ہو, ٹوپی ہو, کیسی ہو, نیلی ہو, پیلی ہو, وائٹ ہو, خانقاہی ٹوپی ہو, یہ ساری اپنی چیزیں ہیں, یہ ٹھیک ہے, چل رہا ہے سلسلہ, یہ تو قیامت تک یہ اختلاف اور فرقواریت تو چلتی رہے. کچھ اسلام کی ایسی باتیں بھی تو ہیں کہ جن کو سب مانتے ہیں, تو ہم ان کو فالو کیوں نہیں کر لیتے؟ اور اسلام کے علاوہ دنیا میں کسی مذہب میں اس کا کوئی آلٹرنیٹ موجود نہیں ہے. کچھ چیزیں ہمیں اسلام نے ایسی دی ہیں کہ اگر ہم مسلم نہ ہوتے تو ہمیں وہ نعمتیں نہ ملتی.